ماشاءاللہ سے احمد علی مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جی احمد بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اللہ. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ احمد بھائی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. ایک کلام اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کلام کے لیے بھی میں احمد بھائی آپ سے عرض کروں گا, کوئی کلام بھی سنا دیجیے. دشت طیبہ چھوڑ کے سیر گلشن کون لکھ کے. دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کے سیر گلشن کون دیکھے. بے پائے یار کو چین جاتا گلے. بے پائے یار ان کو چین جاتا گلے. بار بار تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کے بار بار تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کے بار بار تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کے. اور بخشوانا مجھے سے ہوگا کسی سے بخشوانا مجھے ہوگا کسی سے کے دامن میں چھپوں. دامن تمہارا چھوڑ کے کس کے دامن میں چھپوں. دامن تمہارا چھوڑ کے کس کے دامن میں چھپوں. دامن تمہارا چھوڑ کے مر مر کے
در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سورج جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی تھے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت آواز میں ہمیں کلام سنا رہے تھے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، آقا سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور کاش کہ ایسا ہو صرف وہیں جائیں اور وہیں پر رہ جائیں، کاش کہ وہاں بقی بھی نصیب ہو جائے۔ اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، رمضان کے حوالے سے کچھ مسائل وغیرہ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا الیاس اسد اتاری المدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کا سلسلہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں جوابات عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ حضور کچھ سوالات تھے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے ماشاءاللہ سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ فرض کب ہوا اور یہ کس وجہ سے فرض ہوا؟ اس کا کوئی پس منظر ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے توسط سے لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، بالکل اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اول بات تو یہ کہ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے دین اسلام میں بہت سارے اعمال و افعال ایسے ہیں جو اللہ والوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مثال لیجئے، صفا و مروہ پہ جائیں، جب سعی کی جاتی ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ سال کے بعد قربانی والی عید پر جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ تو رمضان کے روزے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے چند روز رمضان المبارک کے غار ہیرا میں اس انداز میں گزارے کہ دن میں کچھ تناول نہ فرماتے اور رات میں قیام فرماتے، سبحان اللہ۔ عبادت فرماتے۔ وہ چند دن تھے جو حضور علیہ السلام نے غار ہیرا میں رمضان المبارک کے مہینے کے اس انداز میں گزارے۔ سبحان اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ادا سبحان اللہ، جو غار ہیرا میں گزارے، جس انداز میں گزارے وہ دن، اللہ رب العزت نے پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض فرما دیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب مسلمان جب بھی روزہ رکھیں تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور یقیناً اس شاقان مصطفیٰ سوچتے ہوں گے سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے، وہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں اور محبوب کریم کی ادا کو بھی ادا سبحان کر رہے اللہ، ہیں۔ ماشاءاللہ۔
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزے کما حقہ اچھے انداز میں رکھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، بہت اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ روزہ کب فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا، اس کا جو پس منظر تھا یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتے، تو والدین کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھو، آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، تو کیا روزہ رکھنے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ محترم، بہت خوبصورت سوال فرمایا آپ نے۔ اس حوالے سے سب سے اول بات تو یہ ہے کہ روزہ دار ہر کسی کی بات کو سنتا چلا جائے تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ بالکل ایسے ہر کسی کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ مثال لیجئے، اگر گلی میں جا رہے ہیں اور سامنے کوئی فرد آیا ہے، اس نے کہا جی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اور ہم اس کے کہنے پہ روزہ چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل ایسے یاد رکھیے، ہر کسی کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں اگر علالت ہے، بیماری ہے، کچھ طبیعت صحت ناساز ہے تو آپ کو طبیب حاذق بتائے، سبحان اللہ، جو کامل ڈاکٹر ہو وہ بتائے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ روزہ رکھیں گے تو یہ علالت بڑھ جائے گی۔ بالکل طبیب حاذق کے کہنے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ادروائز ویسے اگر کوئی آپ کو کہے، یا جیسے مثال لیجئے گھر کا فرد ہے، اور کیا عجب بات ہے، گھر والوں کو تو اپنے بچوں کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا روزہ رکھو، بالکل لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ والدین بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا روزہ نہیں رکھو۔ لگتا ایسے ہے اس انداز میں کہ والدین خود ڈاکٹر ہیں، اللہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جسے ڈاکٹر بتائے، طبیب حاذق بتائے کہ تم بیمار ہو اور تمہاری علالت بڑھ سکتی ہے، وہ روزہ رکھنے سے رکے گا، ادروائز روزہ رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، روزہ رکھنے سے بندہ علیل نہیں ہوتا، بالکل بیمار نہیں ہوتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، سبحان تم اللہ، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بڑھ کر کسی کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس دیکھیں، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھی نیت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے ہماری صحت میں اضافہ ہوگا، ہماری صحت کمزور نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے، صحت روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتی، یہ تو دین کی مثالیں ہیں اور دین کی باتیں ہیں۔ بالکل اور یاد رکھیے کہ یہ تو امثلہ احادیث سے ہیں، یا قرآن پاک کی بھی ہم تلاوت کریں تو روزے کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے اور غیر مسلموں کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، مینس کہ صحت اچھی ہوتی ہے، صحت خراب نہیں ہوتی، بندہ علیل نہیں ہوتا۔ بالکل آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، انہوں نے اپنے بارے میں خود لکھا کہ میں معدے کے ورم میں مبتلا تھا، اور میں دین اسلام کے متعلق جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے احکام جاری فرمائے ہیں وہ میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ تو میں پڑھتے پڑھتے اس بات پر پہنچا کہ روزے کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے، مالک حقیقی نے اپنے بندوں کے لیے یہ جو روزہ فرض فرمایا ہے یہ کیسا پیارا عمل ہے اور کیسے ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ پروفیسر آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر روزے رکھے، سبحان اللہ، صبح سے لے کر شام تک روزے رکھے۔ وہ تھے تو غیر مسلم، گویا کہ انہوں نے ایک پریکٹس ہی کی، صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے میں صحت یاب ہو گیا اور وہ معدے کا ورم میرا دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صاحب یقیناً روزہ رکھنے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے،
صحت خراب نہیں ہوتی بندے کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جی بس جس طرح آپ سماعت فرما رہے تھے ایک واقعہ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ صوموا تصیحوا، فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کسی کے بھی کہنے سے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو طبیب حاضی کو ماہر ڈاکٹر ہو اگر وہ کہے تو پھر اس صورت میں تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ہم ایسے ہی کسی کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں روحانی یا جسمانی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور قرآن پاک میں ہے کہ لعلکم تتقون، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت سوال ہے جی، اور علمی بات ہے۔ اور یہ روزہ دار کو، روزہ رکھنے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اس بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیے، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سبحان اللہ، لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ سبحان اللہ، اب نتیجہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک یہ جو بندہ بھوکا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو مانا ہے، تو یہ یقیناً فقط بھوک نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن اگر روزہ رکھے گا، روزہ دار جب روزے میں ہوگا تو اس کی برکت سے اس کے تقوی میں بھی اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اور پہلے سابقہ بات جو ہم نے کی صحت کے حوالے سے، تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں جسمانی قوت بھی ملتی ہے، روحانی قوت بھی سبحان ملتی ہے۔ اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں پورے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ تو جی بھی بس ماشاءاللہ مولانا صاحب بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتا رہے تھے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو اپنے سلسلے کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اپنے سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔